دریائے سندھ کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری، کوٹری بیراج پر پانی کی سطح مسلسل بلند۔ کمبر شہداد کوٹ کے بعد دادو کے کئی علاقے ڈوب گئے، جوہی اور کاچو سمیت بیشتر علاقوں میں کئی فٹ تک پانی جمع۔ دادو اور جوہی کو ملانے والا پل بھی بہہ گیا۔ خیرپور میں سیم نالوں کے بند ٹوٹنے سے پانی مہران نیشنل ہائی وے پر پہنچ گیا۔ میہر سے بلوچستان اور پنجاب کو جانے والی ٹریفک معطل۔ جنوبی پنجاب میں بھی سیلابی ریلے نے تونسا کو ایک بار پھر ڈبو دیا، کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ مزید علاقوں کو بھی خطرہ ہے۔ دریائے ستلج میں میلسی کے مقام پر اگلے 48 گھنٹے میں بڑا سیلابی ریلا گزرے گا، قریبی رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کی ہدایت۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع اور پنجاب کے زمینی راستے بحال نہ ہو سکے۔ کوہلو اور کوئٹہ شاہراہ 3 ہفتے گزرنے کے بعد بھی بند۔ کوہلو دکی رابطہ سڑک بھی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہے۔ واحد بحال شاہراہ پر فورٹ منرو کے مقام بارش کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ ملک میں سیلاب کے باعث گوڈز ٹرانسپورٹ سروس بھی شدید متاثر۔ ایکسپورٹ کا مال لے کر کراچی جانے والے 500 سے زائد کنٹینر سندھ کے مختلف علاقوں میں پھنسے ہیں۔ مالکان کا پھنسے کنٹینرز میں لوٹ مار کا الزام۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب، یو این سیکرٹری جنرل کا ہنگامی دورے کا فیصلہ۔ انتونیو گوتریس جمعے کو اسلام آباد پہنچیں گے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ ادھر سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری اور اداروں کا 1 ارب 31 ارب روپے امداد کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی سیلاب متاثرین کے لیے $3 کروڑ امداد کا کہہ دیا۔ بین الاقوامی امدادی اداروں نے بھارت کے راستے امداد لانے کی اجازت مانگ لی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے عالمی ایجنسیوں نے زمینی راستے سے بھارت سے کھانے پینے کی اشیاء لانے کی درخواست کی ہے۔ سپلائی اور قلت کی صورتحال دیکھ کر اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ کالاب میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، مسائل سنے۔ وزیر اعظم کوہستان بھی جائیں گے۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی اور امدادی کاموں پر بریفنگ دی جائے گی۔ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے۔ لوگ ابھی مجھے خبریں آ رہی ہیں ٹنز راشن اکٹھا ہو رہا ہے۔ راشن کا اتنا پرابلم نہیں ہوگا، ٹینٹیج کا پرابلم ہے، بیکاز ٹینٹیج ملک میں اتنا اویلیبل نہیں تھا۔ ہم باہر سے بھی منگانے کی کوشش کر رہے ہیں، فوج کے اپنے سٹور سے بھی ہم دے رہے ہیں۔ دوست ممالک نے بھی ماشاءاللہ دیکھیے یو اے کی سوٹی شروع ہو گئی ہے، ٹرکی کی شروع ہو گئی ہے، چائنا کی بھی شروع ہو گئی ہیں، باقی ملکوں سے بھی، سعودی عرب سے بھی اور قطر سے بھی انشاءاللہ آنی شروع ہو جائیں گی۔ پیسے بھی آئیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا ان کا بڑا اچھا رسپانس ہے۔ انہوں نے کبھی پاکستان کو کبھی بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیلاب سے متاثرہ سوات کا دورہ۔ ریسکیو کیے گئے افراد سے ملے اور خیریت دریافت کی۔ سیاحوں نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی، متاثرین کی بحالی میں وقت لگے گا۔ سندھ اور بلوچستان میں متاثرین سیلاب کو پکے گھر بنا کر دیں گے۔ امداد کی اپیل پر بہت اچھا رد عمل آیا۔ راشن ٹنوں کے حساب سے آ رہا ہے، مسئلہ راشن کا نہیں خیموں کا ہے۔ بیرون ملک سے ٹینٹ منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے سیلاب زدگان کے لیے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ڈی آئی خان اور دیگر علاقوں تک بڑھا دیا۔ گاؤں گوزوں سے 253 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ سیون میں ڈوبنے والے 5 افراد میں سے 4 کی لاشیں نکالی گئیں۔ ترجمان کے مطابق سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات، راشن، تیار کھانا اور بنیادی اشیاء ضرورت کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور کلام سے لے کے سوات پورا میں نے کلام میں ہم نے جا کے لوگوں سے میں ملا ہوں اور وہاں پر ان کی جو احوال جانے، ان سے گفتگو کی۔ وہاں پر ایک تو کافی سارے جو سیاح ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ افواج پاکستان کے ہیلی کاپٹرز ڈیلی ان کو وہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی میں نے سیاحوں سے ملاقات کی۔ اس سینٹر میں، یہ جو آرمی کا سینٹر ہے، یہاں پر
خواتین بچے مرد یہاں پر موجود ہیں. یہاں سے ان کو انشاءاللہ روڈ ٹرانسپورٹ سے ان کے جو گھر ہیں وہاں تک پہنچا دیا جائے گا. راستے میں مدین، کالام، بحرین بہت یعنی دریا کے ساتھ جو تباہی ہوئی ہے، ایک تو میں اس کو کہوں گا کہ آفت تو آئی ہے، ایک ریلا تو آیا پانی کا بہت شدید، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غلط پلاننگ کی وجہ سے، جس کو میں مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں، کہ جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر ان کو تعمیر کیا گیا، وہ بڑا غلط تھا. وہ پانی میں آنن فانن سب وہ مسمار ہو گئے، بہہ گئے. اسی طریقے سے گھر جو ہیں وہ بیچارے لوگوں کے وہ ان کو نقصان پہنچا. مگر راستے میں سڑکیں جو ہے ہائی وے جگہ جگہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے. پل جو ہیں وہ سٹیل بریجز وہ بہہ گئے ہیں. تو بہت یہ نقصان ہوا ہے. اور پوری طرح حکومت پاکستان صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اور افواج پاکستان دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں عوام کی بحالی کے لیے. این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں، صوبائی حکومت اور تمام جو منتخب نمائندے، سب انتظامیہ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. کلام میں ہزاروں سیاح ہیں، لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل قمر باجوہ صاحب کا، چیف اویئر سٹاف کا، سب مل کر ہیلی کاپٹرز انہوں نے مہیا کیے ہیں. اور وہ دن رات وہ ان کو انخلاء جاری ہے. اور مجھے ابھی یہاں پر بتایا ہے کہ کل تک انشاءاللہ، کل شام تک امید ہے کہ باقی بھی جو سیاح وہاں پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ ان کا انخلاء ہو جائے گا. یہ جو تباہی آئی ہے یہاں پر، تو دریا جو ہے وہ بفر گئے، اور سندھ میں، بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچائی، اور تمام میدانی علاقے وہ لگتا ہے کہ سمندر وہ ہر طرف پھیل گیا ہے. اور 1000 سے زیادہ جانیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اور فصلوں کا بے پناہ نقصان پہنچا ہے. میں سندھ میں ہزاروں ایکڑ جو فصلیں ہیں، لاکھوں ایکڑ وہ بالکل تباہ ہو گئی. کھجور کے درخت، چاول کی فصل، کپاس کی فصل، ادھر جعفر آباد میں، نصیر آباد میں اور باقی جگہوں پر تباہی ہو گئی ہے. فصلیں تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے. تو جو یہ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے. تقریباً 7 لاکھ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں.